السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. اور ایمان کے بعد بہترین نعمت عافیت کی ہے، دین اور دنیا دونوں کی. آج جب میں واک کے لیے نکلی تو گلیوں میں سے گزرتے ہوئے مختلف گھروں کی کھڑکیوں پر دھیان گیا تو کسی کھڑکی پر پودے رکھے ہوئے تھے، گھر کے مکینوں نے کسی کھڑکی پر پلاسٹک کے پھول، کہیں پر پرندوں کے مجسمے، ایک کھڑکی پر شراب کی بوتلیں، ایک گھر کی کھڑکی میں چھوٹے چھوٹے بت دیکھنے کو ملے. غرض ہر کھڑکی پر مکینوں نے اپنی اپنی پسند یا مزاج کے حساب سے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا تھا. چلتے چلتے ایک کھڑکی پر ایک بہت ہی پیاری سی بلی بیٹھی نظر آئی اور میرے منہ سے سبحان اللہ نکلا. ابھی تک میں لوگوں کی رکھی ہوئی چیزوں میں منہمک تھی اور اس بلی نے مجھ کو اللہ کی یاد کرا دی. سبحان اللہ. چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جس کا عنوان ہے مچھر کی فریاد، جو کتاب حکایت رومی سے ہے. مچھر کی فریاد. گھاس پھوس کی ڈھیر میں رہنے والے ایک مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آن کر فریاد کی، اے خدا کے سچے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، ذرا میری بات بھی سن اور فیصلہ کر، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تو انس و جن سب کے جھگڑوں کو فیصل کرتا ہے. ہوا میں اڑنے والے پرندے اور دریا میں تیرنے والی مچھلیاں سب تیرے انصاف کی تعریف میں رطب اللسان ہیں. اس کرۂ ارض پر وہ کون بدبخت ہے جس نے اپنی مشکل میں تجھ سے فریاد نہ کی اور انصاف نہ مانگا. اب ہماری مشکل بھی آسان کر، ہم بہت تکلیف میں ہیں اور انصاف سے ہماری جنس محروم چلی آتی ہے. مچھر کی یہ درد بھری فریاد سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے انصاف طلب کرنے والے، جلد اپنی شکایت بیان کر. وہ کون ظالم ہے جس نے ازراہ غرور تجھے ستایا اور تنگ کیا؟ بھلا ہماری حکومت میں یہ جرت کس کی ہے کہ مخلوق خدا پر ظلم کرنے میں اسے کوئی باک نہ ہو؟ مچھر نے عرض کیا، اے سلیمان، ہم ہوا کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں ہیں. اب حد درجہ پریشان ہو کر تیری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ عدل کر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، اے سریلی آواز والے مچھر، خدا کا فرمان میرے لیے یہ ہے کہ مدعی کی فریاد پر اس وقت تک کان نہ دھروں جب تک مدعا علیہ کی بات نہ سن لوں. مدعی خواہ ہزار خل گپاڑا کرے، لیکن مدعا علیہ کا جواب سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کروں. بھلا میری کیا مجال کہ فرمان خدا سے سرتابی کا خیال بھی دل میں لاؤں. لہٰذا ابھی جا اور ہوا کو میری خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دے. مچھر نے خوفزدہ ہو کر کہا، حضور، میری کیا حیثیت کہ ہوا کو حکم دوں اور اسے آپ کے دربار میں لاؤں؟ سنتا ہوں کہ وہ آپ کے حکم کی تابع ہے. یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز دی، اے ہوا، مچھر نے تیرے خلاف ہماری عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے. تاریکی سے باہر نکل، اپنے مدعی کے برابر آ اور اپنی صفائی میں جو کہنا ہو کہہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتے ہی ہوا فراٹے بھرتی ہوئی آئی. اس کا آنا تھا کہ مچھر کا دم ہوا ہوا. ٹھہرنے کی تاب ہی کہاں تھی، فوراً بھاگ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے للکار کر کہا، ارے مچھر، جاتا کہاں ہے؟ ذرا رک کہ تیرے مخالف فریق کی بات بھی سن لوں. مچھر نے جاتے جاتے پلٹ کر جواب دیا، اے جلیل القدر بادشاہ، ہوا کا وجود میرے لیے موت ہے. جہاں یہ آ جائے وہاں میں کیوں کر ٹھہر سکتا ہوں؟ اسے دیکھتے ہی میری آدھی جان نکل جاتی ہے. یہ کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا. اے عزیز، یہی کیفیت حق تعالیٰ کے ڈھونڈنے والے کی ہوتی ہے. جہاں حق نے جلوہ کیا وہیں ڈھونڈنے والا غائب ہوا. بے شک یہ ہمیشہ باقی رہنے والا جمال ہے، لیکن اس میں نکتہ یہ ہے کہ اس بقا کا آغاز ہی اپنی فنا سے ہوتا ہے. کیسی لگی آپ کو یہ حکایت؟ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے ہم سب لوگوں کے ساتھ کہ جیسے ہی ہمیں کوئی حق کی بات سنانے لگتا ہے ہم فوراً ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین.
جاتے جاتے ایک اور نظم بہت ہی خوبصورت سی، یہ بھی مجھے میری ایک بہت ہی پیاری دوست نے بھیجی، اللہ اس کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، ترنم گھول سکتے ہیں، محبت بول سکتے ہیں، تبسم اوڑھ سکتے ہیں، دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو زمانہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، تصنع سے مبرہ ہیں، متانت سے مرصع ہیں، وزاداری کا پیکر ہیں، رواداری کا مظہر ہیں، نئے رستے بناتے ہیں، نئے رشتے سجاتے ہیں، شہر سے جب نکلتے ہیں تو صحراؤں میں رکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں۔ یہ علم و فن کے پروانے کسی کو مان دیتے ہیں، کسی کی مان لیتے ہیں، کسی کو کم نہیں کہتے، سفر میں دم نہیں لیتے، زمیں آباد کرتے ہیں، فلک کو کھوج سکتے ہیں، جو اچھا سوچ سکتے ہیں۔ کوئی جو ڈھونڈ نہ چاہے انہیں گر کھوج نہ چاہے، تو خود میں جھانک کر دیکھے، بڑی سچائی سے سوچے، بہت اچھائی سے سوچے، تو ان لوگوں میں آئے گا جو طوفان موڑ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اپنے شیریں لہجے سے خوشبو گھول سکتے ہیں، جو اردو بول سکتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ نظم؟ بہت ہی خوبصورت، مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھ کے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سن کر اچھا لگا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔